ناظرین، دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہی ہے۔ کئی مسلم ریاستوں کے سربراہان جن کا تاج دور اقتدار دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی عوام گھنٹوں سڑکوں پر انتظار کرتی رہتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی 5 حکمرانوں کی داستان سنائیں گے جو تخت سے تختہ دار تک پہنچے اور پھانسی ان کا مقدر بنی۔ دوستو، اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ 1971 سے 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم اور پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب سر شاہ نواز کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا۔ پاکستان کے پہلے آمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیت امور، وزیر صنعت اور وزیر خارجہ کے قلمدار پر فائز رہے۔ ناظرین، ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز سے پیش کیا۔ سال 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر سال 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے سر انجام دیے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے۔ ستمبر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو نواب احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ ناظرین، 6 فروری سن 1989 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی اور 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 2، صدام حسین۔ ناظرین، صدام حسین 16 جولائی سن 1989 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل ملک کے حکمران رہے، اور وہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے، پینٹنگز اور تصاویر نصب تھی۔ ناظرین، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین گرفتار ہوئے۔ 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات اور 148 کردوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی اماں پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو براہ راست دکھائے گئے۔ نمبر 3، عدنان مندریس۔ ناظرین، عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر اردو میں نہیں کہی جا سکتی، مگر عدنان مندریس نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون سال 1950 کو مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے قانون کو منسوخ کر دیا گیا اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا یادگار دن تھا۔ 18 سال بعد ترکی میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجی۔ عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئی۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتاتورک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان مندریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس ہویدا۔ امیر عباس سال 1942 تا سال 1958 تک ایران کے وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی رستخیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی۔
7 اپریل 1989 کی دوپہر امیر عباس کو زمین پر بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، نجیب اللہ سال 1987 سے سال 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ لیتے رہے، مگر طالبان نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں مخنث بنایا گیا تھا اور برہنہ حالت میں پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہاں تک ہی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک اور ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔